بسم اللہ الرحمن الرحیم. گورے مخ کو ذرا لشکاؤ تو صحیح، پتلے لک کو تھوڑا لچکاؤ تو صحیح، پروانہ خود آ جائے گا دبنگ کر کے، تم تھوڑی سی شمع جلاؤ تو صحیح. اور سوچتے ہو بہت امن ہے پختونخوا میں، تم خوشبو لگا کر مردان جاؤ تو صحیح. اس بزم جہاں میں بہت بو ہے یارو، ان لڑکیوں کو کوئی اچھا صابن بتاؤ تو صحیح. وعدہ میں چھوڑ دوں گا چرس بھنگ افیون، وعدہ میں چھوڑ دوں گا چرس بھنگ افیون، دو مست مست نین ملاؤ تو صحیح. اور یہ جو میگا ایونٹ ہوا ہے ایک بار پھر، یہ جو میگا ایونٹ ہوا ہے ایک بار پھر، ذیشان اس میں رنگ جماؤ تو صحیح. دوستو آج جس تقریر پر میں موضوع کرنے جا رہا ہوں اس کا عنوان ہے میرا چاند مجھے آیا ہے نظر. دوستو چندہ ماموں وہ خوبصورت چیز ہے کہ جسے بوڑھی دادیاں بچوں کا ماموں بتا کر آج تک انہیں ماموں بناتی آئی ہیں. اس چندہ ماموں کے بارے میں آپ نے تو بہت سی کہانیاں سنی ہوں گی. اب ذرا ایک عاشق کا ایک چاند کے ہاتھوں ماموں بننا بھی سن لیں. دوستو عاشق مزاج تو ہم شروع سے ہی تھے کہ جہاں بھی کوئی لڑکی دیکھی پیچھے پیچھے چل دیے. خوبصورتی کوئی شرط نہیں، لمبا چوڑا تعلق رکھنا نہیں، کیونکہ شاعر مشرق خود نصیحت کر کے گئے ہیں کہ جو کبوتر پر جھپٹنے کا مزہ ہے فسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. تو بس جب بھی پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے اور لب کھلتے تو یہی دعا نکلتی، یا رب دل مجرم کو ایک پیس کنوارا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. اور جب بھی گھر سے نکلتے ایک ہی مقصد ہوتا کہ ہے جستجو کے خوب سے ہے خوب تر کہاں، اب دیکھیے ٹھہرتی ہے جا کر نظر کہاں. تو بس پھر ایک دن چاند کی تلاش میں گھومتے پھرتے گرلز کالج کے قریبی چوک پر ہم 6 دوست کہکشاں بنا کر بیٹھ گئے. کالج کی لڑکیوں کے بعد محلے کی تتلیوں کا ذکر خیر چل پڑا، اور ان حسیناؤں میں فرسٹ پوزیشن میری ہمسائی کے حصے میں آئی. دل میں تھوڑی خوشی کی لہر پیدا ہوئی، مگر اچانک یہ سب باتیں فضول لگنے لگیں. ذہن میں خیال آیا لفنگے سے بہتر ہے عاشق بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. بس ایک نئی امید کی کرن کے ساتھ میں گھر واپس آیا، اور آؤ کہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی کہتا ہوا چھت پر لپکا. کیا دیکھتا ہوں کہ وہ ہمسائی پہلے سے ہی چھت پر براجمان ہے. دیکھ کر اس کو بڑی حیرت ہوئی، جانے وہ اتنی بڑی کب ہو گئی. جو لگا کہ آسمان کی کوئی پری سفید مخملی چادر اوڑھے، کوثر کے پانی سے نہائے آب حیات پیے آئی کھڑی ہو. تو بس پھر مجھے اس سے پیار ہو گیا، کیونکہ بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پیار جب زور سے آ رہا ہو تو کر لینا چاہیے. ہوئی اس کی میری جو 4 نگاہ، منہ سے بے ساختہ نکل گئی آہ. سامنے وہ کھڑی تھی ماہ منیر، چپ کھڑا تھا میں صورت تصویر. دیکھ کر وہ مجھے ایسی شرمائی کہ بس، یہ ادا اس کی مجھے اتنی پسند آئی کہ بس. خاندان کی ناک رکھی ہم نے بھی کئی سال تک، پھر جو کٹوائی تو ایسی ڈٹ کے کٹوائی کہ بس. اس کی مسکراہٹ نے مجھے کنفیوز کر دیا. میں نے کہا جانے من جانے تمنا. اس نے کہا اٹھے آ تیرے لتاں بھن. میں نے کہا جانے من تمہاری آنکھیں کاجل جیسی، تمہارے بال ریکھا جیسے، تمہاری ادائیں کترینا جیسی، راحت کی غزل ہو تم، خدا کا فضل ہو تم. اس نے کہا تمہاری شکل مارٹن لوتھر کنگ جیسی، تمہارے بال ہربھجن سنگھ جیسے، تمہاری حرکتیں عمران ہاشمی جیسی. جہاں تمہیں دیکھ کر بیزار ہو گیا، پھر بھی تمہاری باتوں سے مجھے پیار ہو گیا. دوستو دل نے کہا یہی تو ہے وہ اپنا پن. غیرت نے کہا بندہ بن. میں پریشان ہو گیا. میں نے تجربہ کار شبیر سے سوال کیا. زبیدہ آپا سے ٹوٹکا مانگا تو فراز چیخ اٹھا، ان لڑکیوں سے دوستی اچھی نہیں ذیشان، تو کاسٹ کا خان ہے کچھ تو خیال کر.
بس پھر وہی ہوا، میں سوچنے میں مصروف ہوا اور وہ بے وفا اتر گئی. میں بھی مرد مجاہد تھا، میں اس کے پیچھے اس کے گھر گھس گیا. اس کے دروازے پر اس کا کتا میرا انتظار کر رہا تھا. کتے نے مجھے گھور کر دیکھا، میں نے بھی کتے کو گھور کر دیکھا. کتے نے ٹانگ اٹھائی، میں نے بھی ٹانگ اٹھائی. کتے نے دانت نکالے، میں نے بھی دانت نکالے. کتے نے دم ہلائی، اور میری محبت ہار گئی. میں اداس سہما ہوا وہاں سے جا رہا تھا. وہ کھڑکی سے مجھے دیکھ رہی تھی، کہنے لگی ارے تجھ پہ میں مرتی کیا قیامت تھی، کیا میرے دشمنوں کی شامت تھی. کرتا ہے میرا بھائی کاروبار ہتھیار کا، ارے تم تو اتنے بھی نہیں جتنا ہے قد تلوار کا. بس میں بہت پریشان تھا، دل تو جلا ہوا تھا. میں نے اسے تعریفاً بد دعا دی. میں نے کہا کاش تمہارے چہرے پر چیچک کے داغ ہوتے، کاش تمہارے چہرے پر چیچک کے داغ ہوتے. ارے چاند تو ہیں آپ، تارے بھی ساتھ ہوتے.